اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ نوجوان کسی بھی معاشرے کی عزت ہوتے ہیں، فخر ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے والدین اور اپنے اہل علاقہ کے فرما بردار بھی ہوں، اور پھر اللہ ان کو عزتیں بھی عطا کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ قابل فخر ہیں، وہ نوجوان قابل فخر ہیں، وہ بیٹے قابل فخر ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ اپنے علاقے کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ آج میں پاکستان کی ایک اور خوبصورت تصویر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں سفیان سیان صاحب کے گھر میں۔ سفیان سیان جو ہے وہ ایک ایسا نوجوان ہے کہ جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اسکول سے کالج، یونیورسٹی، اور پھر نہ جانے کہاں کہاں پہ اس نے اپنے علاقے کا نام روشن کیا، اور خصوصی طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ان کی کافی ماشاءاللہ وجہ شہرت ہے۔ علاقائی مسائل کی بات ہو، ڈسکہ وزیر آباد کے روڈ کی بات ہو، آج کل وہ سعودیہ میں ہے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نوجوان دیکھیں کہ کیسے نوجوان جو ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، اور ایک عام زمیندار گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بیٹا جو ہے یونیورسٹی تک پہنچا۔ اس نے یونیورسٹی میں بھی اور جس ادارے میں بھی گیا اس نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ تو یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو آئیے آج میں آپ کی سفیان سیان سے ملاقات کرواتا ہوں۔ جی السلام علیکم سفیان سیان صاحب۔ جی وعلیکم السلام آج صاحب، شکریہ۔ جی آپ کی مہربانی جی، آپ ماشاءاللہ پاکستان تشریف لے کے آئے، اور میری یہ خواہش تھی چونکہ آپ گاؤں میں بھی کافی ایکٹیو تھے، ماشاءاللہ اچھا بولتے ہیں آپ، تو میری یہ خواہش تھی کہ آپ کا میں انٹرویو کروں۔ تو مجھے کچھ چیزوں کا پتہ نہیں تھا، تو یہاں پہ آ کے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بہت زیادہ نوازا ہے۔ سب سے یہ پہلے بتائیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے اور کون کون سی ڈگریاں آپ نے حاصل کی ہیں؟ جی میری جو ہائیسٹ ایجوکیشن ہے وہ MBA فائنانس ہے۔ اقرا یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے MBA کیا، اور میں نے CIA کوالیفائڈ ہوں، سرٹیفائڈ انٹرنل آڈیٹر۔ یہ امریکن سرٹیفکیٹ ہے جو میں نے سعودی عرب میں جا کر اپنی تعلیم کو پرسو کیا اور میں نے یہ حاصل کیا۔ اور ماشاءاللہ یہ تعلیمی حوالے سے تو چلو بات ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ اپنی زندگی میں آئے تو آپ برٹش کونسل میں بھی کام کرتے رہے، وہ اس حوالے سے بھی بتائیں کون کون سے ادارے میں کام کرتے رہے آپ؟ جی ڈیورنگ مائی اسٹڈیز میں نے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے پرسنل سکلز کے حوالے سے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی اسٹڈیز کے دوران ہی برٹش کونسل کے ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ برانڈ ایمبیسڈر اٹیچ ہو چکا تھا، جس کے اندر ہماری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی یونیورسٹی اور اس کے جو گرد و نواح وہاں پہ آئلٹس کی، A لیولز کی، O لیولز کی، ہم وہ ان کے لیے اس کی پروموشنز پہ کام کرتے تھے۔ تو فردر میں ون آف دا ٹاپ برانڈ ایمبیسڈر فرام آل اوور دا پاکستان رہا۔ تو پھر انہوں نے مجھے اعزازی طور پہ وہاں پہ مجھے جاب ملی، اور میں برٹش کونسل کے اندر ایز اے مارکیٹنگ ایگزیکٹو کام کرتا رہا، جس میں ہم نے آل اوور دا پاکستان ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹ برانڈ ایمبیسڈرز ہائر کیے، اور پھر وہ فردر کنٹینیو رہے۔ اس کے علاوہ بھی میں جین پاکستان گلوبل انٹرپرینورشپ نیٹورک اس کا حصہ ہوں۔ یہ میں 2014 سے اس کا ممبر ہوں، جو کہ کاشف محمد خان صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں، میرے ٹیچر بھی ہیں، بڑے کلوز فرینڈ ہیں۔ وہ پاکستان میں انٹرپرینوریل چیزوں پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے US ایمبیسی میں کام کیا، اس میں ہم نے لنکن ریڈنگ لانچ کے نام سے ایک پروگرام تھا، جس میں پاکستان کے جو دیہی علاقہ جات تھے اس میں ہم نے لائبریریز کو لانچ کیا تھا۔ تو یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو تھا جو ہم نے ڈیورنگ اسٹڈیز کے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں میری یونیورسٹی کے دوران جو میں نے پروجیکٹس کیے ہیں، جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایز اے لائف ٹیگ کے طور پر میرا بڑا زبردست پروجیکٹ ہے، اس کا IPS کے نام سے پروجیکٹ تھا، پرسنل سکلز۔ اس میں ہم نے تقریباً 30 ایک گروپ تھے، جس میں ہم نے، ہمارا ٹاسک یہ تھا کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کے اندر کوئی ایسا اسکول ڈھونڈنا ہے جو کہ جس میں بیسک نیڈز کی جو ہے نا وہ کمی ہو، فقدان ہو۔ تو ہم نے وہاں سے فنڈ ریزنگ کی، ہم نے اسکول ڈھونڈا، اور اس پہ ہم نے اسکول کے بچوں کو فرنیچر، یونیفارم، پینٹ، وائٹ بورڈز پرووائڈ کیے۔ اور جب اسیسمنٹ ہوئی آؤٹ آف 30
ہر گروپ میں 4 لوگ تھے آؤٹ آف 30 گروپس. مائی گروپ واز دا ون آف دا ٹاپ گروپ امنگ دوز. اور یہ بڑا زبردست تھا میرے لیے, بڑی اعزاز کی بات تھی. ہم نے 2 سے 2.5 لاکھ اس وقت بائک پہ اسلام آباد کی سڑکوں میں لوگوں کے پاس جا کر وہ فنڈ ریزنگ کی. تو الحمدللہ آج بھی وہ اسکول موجود ہے پنڈی کے اندر, ڈوک سیدہ سینٹ پیٹر کے نام سے کرسچن اسکول تھا جس کو ہم نے رینوویٹ کیا. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس جو میں اور جو میری ایکٹیویٹیز تھیں اس حوالے سے بتایا. شکریہ سفیان, آپ تو ماشاءاللہ کافی جگہ پہ رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کہ میرے گاؤں کے اور علاقے کے لوگوں کو بھی یہ نہیں پتہ تھا, تو آج پتہ چلا ہے ماشاءاللہ. بہرحال جی جہاں بھی رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ رہے ہیں, اور ابھی تک جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے کامیابیوں کا. تو اللہ کامیاب آپ کرو, آپ اپنے والدین کا فخر نہیں ہو, ہمارا بھی فخر ہو. تو اب یہ بتائیں کہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد برٹش کونسل میں کام کیا, یہ کیا, یونیورسٹی اور سارے معاملات, اب آپ کیا کر رہے ہیں آج کل, کہاں ہیں آپ؟ جی ابھی کرنٹلی میں سعودیہ کے اندر, سعودی عرب کے اندر ایکووس السبتی ایک جرمن آڈٹ فرم ہے, اس میں ایز اے انٹرنل آڈیٹر کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے جب میں 2019 میں وہاں پہ گیا تھا, میں نے العربیہ کمپنی میں جو مارکیٹنگ کمپنی ہے وہاں پہ, تو اس میں ایز اے فائنانس ایگزیکٹو جاب کی تھی 2 سال, اور اس کے بعد مجھے یہ آڈٹ فرم میں جاب ملی. تو میں اس وقت ایز اے کنسلٹنٹ انٹرنل آڈٹ کام کر رہا ہوں سعودی عرب کے اندر. جی سفیان صاحب, ابھی آپ نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بتایا پاکستان میں, اور ابھی آپ ماشاءاللہ سعودیہ میں مقیم ہیں. میرا یہ چینل جب میرے بھائی دیکھتے ہیں, بیٹے دیکھتے ہیں, مختلف ممالک میں بیٹھے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں. خاص طور پہ جب کسی استاد کا انٹرویو ہو, تو یہ بتائیں کہ جب اس زمین کو یا اس مٹی کو آپ چھوڑ کے دور جاتے ہیں, تو ویسے تو محبت ہر انسان کو ہوتی ہے, تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں اس وقت آپ جب اس مٹی سے دور ہو کے اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں, اور وہاں کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں؟ جی صاحب, یہ بڑا ایک زبردست سوال کیا آپ نے. اور بات یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, اپنے وطن کی جو محبت ہے, اپنے وطن کی مٹی کے ساتھ جو پیار ہے انسان کو, وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتا اور اس سے وہ دور نہیں ہو سکتا. تو آپ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں, اسپیشلی پاکستان کا جو آپ پازیٹیو وے میں دکھا رہے ہیں دنیا کو, اور ہمیں جب ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں, جب آپ کسی استاد کا, جیسے پی ٹی صاحب کا آپ نے انٹرویو کیا, شہباز سیان صاحب کا کیا, اور یا دیگر جو باعزت لوگ ہیں ان کا جب انٹرویو کرتے ہیں, ڈاکٹر عباس صاحب کا آپ نے انٹرویو کیا, تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اپنے ملک کو دیکھ کے, اپنے لوگوں کو دیکھ کے, کہ ہمارے علاقے پسماندہ علاقوں میں سے ایسی شخصیات کو متعارف کرانا, یہ ایک تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے, اور ایک آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ زندگی کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ امپاسبل نہیں ہے. تو پردیس کے اندر یہ بڑی چیزیں اہمیت کی حامل ہے کہ ہمیں وطن کی مٹی کی یاد آتی ہے. ہم وہاں پہ ایز اے اوورسیز پاکستانی جب ہم کبھی اداس ہوتے ہیں, آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک وہ ذرائع ہیں جو انسان کے جو دنیا کو ایک گلوبل ولیج کے طور پہ متعارف کرا دیا گیا, تو یہ فاصلوں کو کم کرتا ہے. تو جب سوشل میڈیا پہ اپنے وطن کی مٹی, اپنا گاؤں, اپنے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں, تو اس میں تو پھر سمجھیں کہ ہم ایک طرح سے فریش ہو جاتے ہیں, تھکاوٹ اتر جاتی ہے. جی بہت شکریہ سفیان, آپ نے دیار غیر میں رہنے والوں کی بہترین ترجمانی کی ہے, اور آپ ان فیلنگز کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں, تو کہ آپ بھی اس ملک سے دور ہیں, مٹی سے دور ہیں, تو محبت ہوتی ہے. تو اب یہ بتائیں کہ حقیقت یہ ہے جی, وہ وطن چمکتے ہوئے پتھروں کا نام نہیں, وطن چمکتے ہوئے پتھروں کا نام نہیں, یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے. پاکستانی کہیں بھی ہوں, جب بھی وہ اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں, ان کی روح یہاں بھی ہوتی ہے, اور ان کو محبت ہے, یہ فطری سی محبت ہے. تو اب یہ بتائیں کہ سیاسی حوالے سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے. آپ کی نظر میں کون سا ایسا لیڈر ہے پاکستان میں جو امت مسلمہ کا لیڈر آپ سمجھتے ہیں, یا آپ اسے نوجوانوں کا لیڈر سمجھتے ہیں, یا پاکستان کو ان بحرانوں سے کون نکال سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ اس سیاسی لیڈر کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ خیالات کا اظہار فرمائیں گے. جی اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, وہی نوجوانوں کے لیڈر ہیں, وہی امت مسلمہ کے لیڈر ہیں, اور وہی پاکستان کے لیڈر ہیں انشاءاللہ. تو میں ان کا سپورٹر ہوں, آج سے نہیں, جب سے میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں. میں آئی ایس ایف کے ساتھ بھی میں ایسوسیٹ رہا ہوں, آئی ایس ایف راولپنڈی کے ساتھ. ابھی جو میرے دوست ہیں وہ
ISF پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، چودھری ارسلان صاحب ہیں جو ISF پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ چودھری عمیر شوکت صاحب کنوینئر راولپنڈی ہیں. تو میرا جو سیاسی تھوڑا بہت جو میری کوشش یہاں ایک میں ایسوسیشن ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہے. تو خان صاحب کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ ماشاءاللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر انہوں نے پاکستان کا کیس لڑا ہے، اسلامی فوبیا کا کیس لڑا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس کی بات انہوں نے اسپیشلی جو کی ہے، وہ چاہے کوئی بھی فورم ہو، وہ یونائٹڈ نیشنز ہوں یا کوئی گلف کی میٹنگز میں وہ بات کرتے رہے، تو ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی عزت، حضور کی عزت کی بات کی ہے، گرین پاسپورٹ کی بات کی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ان کے جو پاکستانی عوام کے لیے جو کوششیں ہیں، جو کام انہوں نے کیے ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے اسپیشلی ابھی اگر میں بات کروں اپنے ریلیٹڈ جو میرے اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے ان کو ووٹ کا حق دلانے کی بات کی، ہمیشہ اس کی کوشش کی. لیکن آپ جانتے ہیں یہاں پہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اوورسیز پاکستانی، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب ہم غیر پاکستان سے باہر ہوتے ہیں تو ہر بندہ ہمیں عمران خان کے نام سے جانتا ہے. کسی بھی لیڈر کو اتنی مقبولیت آل اوور دا ورلڈ، پاکستانی کسی بھی لیڈر کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی عمران خان صاحب کو ہوئی ہے. تو الحمدللہ میجارٹی آف پاکستانی who are living outside the country they are supporting عمران خان صاحب. تو ہم بھی انہی کے سپورٹر ہیں. انہوں نے ہیلتھ کارڈ آپ دیکھ لیں، آپ لنگر خانہ دیکھ لیں، آپ پناہ گاہیں دیکھ لیں، یا کسی اسلامک نصاب کو جو اسکولوں کے اندر انہوں نے، یا یکساں نصاب جو امیر اور غریب کا بچہ ہے وہ ایک جیسا نصاب پڑھیں. تو یہ بڑی ایک ایماندار اور ایک ویژنری لیڈر کی باتیں ہیں. یہ کسی عام انسان کی نہیں کہ پہلے جیسے آپ نے دیکھا ماضی میں 2 یا 3 خاندان، ٹھیک ہے، وہ باریاں لگائی ہوئی ہیں، کرپشن کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہم امید کرتے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے آنے والے بچوں کا، ہمارے آنے والی نسلوں کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اور سب سے بڑی بات، لیڈر کوئی بھی آئے، وزیر اعظم کوئی بھی بنے، پاکستان کو لیڈ کوئی بھی کرے، لیکن شعور پھیلانے والا عمران خان ہے. اس نے اتنا بتا دیا کہ کون کون سے ذرائع ہیں جن سے آپ کرپشن کو پکڑ سکتے ہیں، کون سے طریقے ہیں جن سے یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں. تو یہ بڑی، اب جیسے آپ کا تعلق میڈیا سے ہے تو میڈیا کی بھی جو نظر ہے وہ بہت باریک بینی ہو چکی ہے. تو یہ اس نے آ کے کم از کم یہ کام کر دیا کہ لوگوں کے اندر، پاکستانی عوام کے اندر شعور اجاگر. جی سفیان، بہت شکریہ جی. آپ نے جو بات کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جو لیڈر بھی، یہ نہیں کہ عمران خان، جو لیڈر بھی بات کرے گا پاکستان کی خود مختاری کی، اور جیسے ہمارا ایمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جن پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے، تو جو اس کی بات کرے گا تو اللہ پھر اسے عزت بھی دے گا انشاءاللہ. دوسرا یہ بتائیں کہ چونکہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے بات ہوئی، یونیورسٹی کے حوالے سے بات ہوئی، آپ کے جس ادارے میں کام کیا، ہوتا یہ ہے کہ ہم جو لوگ دیہی علاقوں میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے مواقع بڑے کم ہوتے ہیں، اسکول بھی دور ہوتے ہیں، کالج بھی دور ہوتے ہیں، یونیورسٹی تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے. آپ کو پیغام ان دیہی نوجوانوں کو دینا چاہیں جو کہ اپنی منزل تلاش کر رہے ہیں اور وہ مایوس ہو رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں جو ہے وہ اتنی تعلیمی سہولیت بھی نہیں ہے، سلسلے بھی نہیں ہیں، پیچھے سڑکیں بھی ہماری اسی طرح ہیں. تو اس حوالے سے چونکہ وہ بعض اوقات نا نوجوان نسل پریشان ہو جاتی ہے، اس حوالے سے ان کو پیغام دینا چاہیں آپ کی. ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی اپرچونٹی اگر آپ سے دور ہے، یہ اگر آپ سے سہولیات کا فقدان ہے تو یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. فار ایگزامپل آپ ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں، آپ بڑے سٹیز میں جاتے ہیں، وہاں پہ تو آلریڈی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. آپ ایک نوجوان شخص ہیں، آپ اگر ایک پڑھے لکھے ہیں یا آپ کو ایک موقع ملتا ہے تو آپ نے اپنے علاقوں میں وہ اپرچونٹی کریٹ کرنی ہے. آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. تو جو نوجوان طبقہ ہے جن کو سمجھتے ہیں، جو اب تو ہمارے نزدیک گجرات یونیورسٹی ہے، یہاں پہ سیالکوٹ یونیورسٹی ہے، تو انشاءاللہ آنے والا مستقبل جو نظر آ رہا ہے وہ روشن نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ اگر وہ اس چیز کو خالی یونیورسٹی میں وہ جائیں گے، اپنے سوشل میڈیا پہ فوکس کرنا چاہیے، لیکن اس کا پازیٹیو آپ استعمال کریں. کیونکہ آج سنی، اور میرا چینل پہ یہ انٹرویوز جو ہیں وہ نشر کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نوجوان جن کو کامیابیاں ملیں، جدوجہد سے ملیں، عزم سے ملیں،
اور ان کی تصویر جو ہے وہ پورے پاکستان کی خوبصورت تصویر جو ہے وہ آپ کو دکھانا مقصد ہوتا ہے۔ سفیان کے والد محترم انسپیکٹر پولیس جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہیں اور ایک عام زمیندار گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ یہ بھی اسی کنڈن سیان میں اپنا پڑھے ہیں، پھر اسی یونیورسٹی گئے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر سفیان اپنی جدوجہد کا آغاز جو ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ برٹش کونسل میں جیسے انٹرنیشنل ادارے میں کام کر سکتا ہے یا یونیورسٹی میں، تو ہر نوجوان یہ کر سکتا ہے۔ صرف یہی ہوتا ہے کہ جیسے سفیان نے بات کی کہ تھوڑی سی جھجک انسان جو ہے محسوس کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے جی، منزلیں سب کے سامنے ہیں، آئیں سب مل کے اپنی منزل کی طرف بڑھیں، کیونکہ آپ مستقبل کو پاکستان کا، آپ پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نوجوان نسل کو اسے تندرستی عطا فرمائے۔ آپ اپنی آنکھوں کا، اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا بھی ہیں، آپ ہمارا فخر بھی ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی نوجوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی منزلوں پہ پہنچائے جی۔ بہت شکریہ۔ ہم بولے آپ کی زبان، سب رنگ پاکستان۔